وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، خاکسار ڈاکٹر محمد یحییٰ فیضان نے ختم نبوت گروپ کی جانب سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پیارے بھائیو، جیسا کہ آپ کو علم ہے، ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں جو کئی سلسلہ میں ہم نے بنائی تھی، ان مولوی صاحب کے جو جھوٹ ہیں، پہلے 10 جھوٹ، ان کو آپ کے سامنے کھول کر بیان کیا تھا اور آپ کو بتلایا تھا کہ کس طرح سے یہ مولوی صاحب یا ان کی طرح کے مولوی صاحب جو بڑے بڑے جو ہیں وہ ٹائٹل لگا دیتے ہیں، اس طرح کے جھوٹے ٹائٹل کے مرزا غلام احمد کے 30 جھوٹ وغیرہ وغیرہ، دراصل یہ مولوی نہ صرف یہ کہ یہ جو ہے عوام کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں، بلکہ ان کو جماعت احمدیہ کے بارے میں نہ انہوں نے کوئی ریسرچ کی ہوتی ہے، نہ ان کے پلے کچھ ہوتا ہے، لیکن لوگوں کو یہ لوگ جھوٹا تاثر دیتے ہیں یہ مولوی کہ گویا انہوں نے بہت ریسرچ کی ہے اور بہت کچھ ان کو پتہ ہے جماعت احمدیہ کے بارے میں۔ بہرحال ہم آج ان مولوی صاحب کے جھوٹ نمبر 11 سے اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، کیونکہ پہلے 10 جھوٹ ہم نے اس سے پچھلی ویڈیو میں آپ کو سنوائے تھے اور ان کے جوابات بھی آپ کو بتلائے تھے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ نے وہ ویڈیو ضرور دیکھی ہوگی۔ اگر آپ نے نہیں دیکھی تو ہماری آپ سے درخواست ہے کہ وہ ویڈیو ضرور دیکھیں اور اس کو آگے پھیلائیں تاکہ سچ پھیل سکے۔ بہرحال چلتے ہیں جی مولوی صاحب کے جھوٹ نمبر 11 کی طرف۔ 11واں پوائنٹ، پھر اس نے پروکلیم کیا کہ میری جسمانی طاقت ختم ہو رہی ہے، میں اب اچھا نہیں رہا، تو کہتا خدا نے مجھے کہا کہ تم ایک دوائی لو، تیاق الہی، اور آپ کو پتا وہ دوائی کیا تھی؟ اوپیم، مریجوانا، ڈرگز، اس کو نام دیا اس نے اس طرح کر کے، اور وہ ڈرگز تھا، اوپیم لیتا تھا اور اپنے آپ کو سٹرونگ بنانے کی کوشش کرتا تھا۔ جی میرے بھائیو، سنا جی یہ مولوی صاحب کا جھوٹ نمبر 11 اور ہماری اس ویڈیو کا ان مولوی صاحب کا جھوٹ نمبر 1۔ پیارے بھائیو، اب یہ جو انہوں نے کہانی بنا دی کہ گویا نعوذ باللہ معاذ اللہ مرزا صاحب جو تھے وہ کوئی افیون لیا کرتے تھے، افیون کھایا کرتے تھے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، سری جھوٹ سری جھوٹ سری جھوٹ۔ پہلی بات تو یہ ہے پیارے بھائیو کہ جہاں تک جو طاقت مردمی ہے اس کے کالعدم یا کم ہونے کا تعلق ہے، تو ان مولوی صاحب کو یہ بھی چاہیے تھا کہ عوام کو یہ بتلا دیتے کہ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ شکایت ہوئی تھی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا نسخہ بتلایا تھا، اس شکایت کو دور کرنے کا آپ نے وہ نسخہ استعمال فرمایا، تو احادیث کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ کمی اور وہ بیماری دور ہو گئی الحمدللہ۔ اسی طرح پیارے بھائیو، حضرت مرزا صاحب کو بھی جب شکایت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے الہامی طور پر ایک نسخہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بتلایا، اور اس نسخہ، اس دوائی کے اندر ایک جو انگریڈینٹ تھا، جو کیا تھا، وہ افیون تھا، اور دوائی کے طور پر کسی بھی چیز کا استعمال جو ہے وہ اسلام میں جائز ہے، جائز ہے، جائز ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب لیکن ایک اور اہم بات پیارے بھائیو، یہی مولوی، یہ چونکہ انہوں نے زبانی بات کی ہے تو ہم بھی زبانی ہی آپ کو اس کا جواب دے دیتے ہیں، یہی مولوی جو حضرت مرزا صاحب کے اوپر پیارے بھائیو یہ الزام لگاتے ہیں کہ گویا نعوذ باللہ مرزا صاحب افیون کھایا کرتے تھے، یہی مولوی حضرت مرزا صاحب کے اوپر جب حتیٰ عیسیٰ کا الزام لگاتے ہیں تو وہاں پر ایک حوالہ پیش کیا کرتے ہیں، جس حوالہ کے مطابق
حضرت مرزا صاحب کو کسی نے جب یہ مشورہ دیا کہ فلاں 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 جو بیماری ہے اس کا علاج افیون ہے، آپ بھی استعمال کیا کریں، تو حضرت مرزا صاحب نے اس کا جو جواب دیا وہ کچھ اس طرح کا تھا کہ میں اگر اس کو استعمال کروں گا تو یہ نہ ہو کہ پہلے مسیح کے بارے میں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ شرابی تھا، ظاہر ہے بائبل کے مطابق اب حضرت مرزا صاحب یہاں پہ بات کر رہے ہیں، تو مرزا صاحب نے فرمایا کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ پہلا مسیح تو شرابی تھا اور دوسرا مسیح جو ہے وہ افیونی ہے۔ تو ایک طرف یہی مولوی اس طرح کا اعتراض کر دیتے ہیں کہ گویا مرزا صاحب جو ہیں وہ افیون کھایا کرتے تھے، دوسری طرف جب یہ پلٹا کھاتے ہیں، مولوی تو پلٹے کھاتے رہتے ہیں، جی پیٹ جو انہوں نے اپنی پیٹ پوجا جو کرنی ہے پیارے بھائیوں، تو پھر یہ اس سے بالکل مختلف بالکل متضاد حوالہ بھی پیش کر دیا کرتے ہیں کہ دیکھیں جی مرزا صاحب نے حد تک عیسیٰ کر دی ہے، حالانکہ اگر ہم اس حوالے کو جو ہے دیکھیں پیارے بھائیوں، جس حوالے میں مرزا صاحب نے یہ کہا کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ پہلا مسیح جو ہے وہ شرابی تھا تو اور دوسرا افیونی ہے، تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ حضرت مرزا صاحب ہرگز جس طرح یہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ معاذ اللہ کوئی بڑا افیون کا استعمال کیا کرتے تھے، اور مولوی بشیر شاہ جیسے جاہل مولوی بھی اس طرح کی باتیں کیا کرتے ہیں کہ جی مرزا صاحب افیونی تھے، استغفر اللہ معاذ اللہ، یہ سری جھوٹ ہے، سری جھوٹ ہے، سری جھوٹ ہے۔ ایک محدود وقت تک حضرت مرزا صاحب نے الہام الہی کے مطابق جو نسخہ تجویز فرمایا گیا تھا اس کے مطابق ضرور ایک دوائی کا استعمال کیا جس کا ایک جز وہ جو تھا وہ افیون بھی تھا۔ ٹھیک ہے پیارے بھائیو، یہ سچ ہے، اور اسلام میں دوائی کے طور پر اس کا استعمال جائز ہے، جس طرح ہم نے آپ کو کہا جائز ہے جائز ہے، یہ مولوی صاحب نے پوری بات آپ کو نہیں بتلائی۔ جی according to him he said that's a sexual power but actually it was an opium. 12 point in 1891 رات کو پروکلیمڈ کرتا ہے کہ میں مریم بن گیا ہوں، مریم، اور میں نے اپنے آپ کو پریگننٹ کر دیا اور میرے پیٹ میں میں ہی عیسیٰ ہی پیدا ہو گیا ہوں۔ یہ دیکھیں پیارے بھائیو، ان مولوی صاحب نے کتنا بڑا جھوٹ بولا، کتنا بڑا جھوٹ بولا، گویا یہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی جسمانی تعلقات کی یہاں پہ بات کی ہے۔ ٹھیک ہے جی، and impregnated by God اور 10 months 10 مہینوں کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جسٹیشن کا پیریڈ تو 9 months ہوتا ہے نا انسان کے اوپر۔ یہ دیکھیں پھر جسمانی حمل کی یہاں پہ یہ بات کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں یہ مولوی صاحب۔ یہ دیکھیں اتنی لمبی داڑھی رکھے ہوئے یہ مولوی صاحب جھوٹ بول رہے ہیں پیارے بھائیوں۔ 10 مہینوں میں پیدا ہوا، یہ کہتا ہے میں 10 مہینوں میں پیدا ہوا۔ کہاں لکھا ہے؟ کشتی نوح، روحانی خزائن، والیوم 19 پیج 87 to 89۔ جی میرے بھائیو، یہ بہت بڑے جو ہیں مفکر، پتہ نہیں مدبر اور محقق جو مولوی صاحب ہیں، انہوں نے ہمیں حوالہ ہی غلط بتایا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، یہ روحانی خزائن جلد 19 کا پیج 47 ہے، وہ 87 بول گئے، جہاں سے انہوں نے نقل کیا، چوری کیا، وہاں پہ کہیں 87 لکھا ہوگا، مولوی صاحب نے کون سا خود پڑھا ہوگا۔ بہرحال پیارے بھائیو، یہ دیکھ لیں، یہ تحریر ہے، اس کو آپ روک کے بشک پڑھ لیں۔ یہ سورہ تحریم جو ہے قرآن پاک کی، اس کی روشنی میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر روحانی طور پر ایک بات کی کا ذکر کر رہے ہیں، استعارتاً باتیں کر رہے ہیں۔ کوئی یہاں پر جسمانی حمل کی بات نہیں ہو رہی، کوئی یہاں پر جسمانی تعلقات کی بات نہیں ہو رہی پیارے بھائیوں۔ یہ مولوی صاحب نے سری جھوٹ بولا ہے، اور اس طرح کی باتیں پیارے بھائیوں ہمارے پاس حوالہ جات موجود ہیں، یہ ان کے جو صوفیہ کرام کہلانے والے جو لوگ ہیں وہ بھی کرتے رہے ہیں، لیکن یہ لوگ یہ مولوی حضرات ان عبارتوں کو چھپا جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ دیکھیں پیارے بھائیو، یہ وہ عبارت ہے، اس میں دیکھیں پھر قرآن پاک کی روشنی میں یہ بات ہو رہی ہے، اور جو اہم بات ہم آپ کو دکھلانا چاہتے ہیں یہ والی وہ تحریر ہے جس کے اوپر مولوی صاحب نے ذکر کیا ہے۔ اب یہ دیکھیں، اب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کیا یہاں پر جسمانی حمل کی بات کر رہے ہیں؟ کیا یہاں پر جسمانی تعلقات کی بات کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ حضور فرماتے ہیں براہین احمدیہ سے ظاہر ہے 2 برس تک صرف مریمیت میں نے پرورش پائی۔ کیا مطلب ہے اس کا پیارے بھائیو؟
کہ جس طرح حضرت مریم جو ہیں آپ تکالیف سے گزری، اسی طرح جو روحانی طور پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ عبادات میں، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں 2 برس تک آپ نے جو ہیں وہ تکالیف برداشت کی، مجاہدات برداشت کیے، مجاہدات کیے، پھر جب اس پر 2 برس گزر گئے تو پھر پیارے بھائیوں مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں نفخ کی گئی اور استعارہ کے رنگ میں، جسمانی طور پر نہیں، استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا، اور آخر کئی مہینہ کے بعد، جو 10 مہینے سے زیادہ نہیں، مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا۔ کیا مطلب ہے اس کا پیارے بھائیو؟ ہر ذی شعور کو، ہر وہ شخص جس کو روحانی باتوں کا علم ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ 2 برس جب مجاہدات کیے، روحانیت کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے، اور اس خاص کیفیت میں مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب 10 مہینے میں نے اور عبادات کی، اللہ تعالیٰ کے حضور جھکا، مجاہدات کیے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا۔ کون سا مقام؟ یعنی کہ پہلے جو مریمیت کا مقام تھا سورہ تحریم کے مطابق، اس کے بعد آپ کو مریم سے عیسیٰ کا مقام جو ہے وہ عطا فرمایا گیا۔ اور پیارے بھائیوں اسی طرح کی تحریر ہم آپ کو دکھلاتے ہیں، اور کس کے بارے میں دکھلاتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دکھلاتے ہیں، اور ہم چیلنج کرتے ہیں ان مولوی صاحب کو کہ اگر ان میں ہمت ہے تو جس شخص نے، جن بریلوی پیر صاحب نے، صوفی صاحب نے یہ تحریر لکھی ہے، اس کے اوپر پھر یہ لگائیں کفر کا فتویٰ۔ اور پیارے بھائیوں یہ جو اعتراض ان مولوی صاحب نے کیا ہے، ہم نے محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس اعتراض کا جواب بھی اپنی جو چینل ہے اس کے اوپر اپلوڈ کیا ہوا ہے۔ اگر آپ نے مفصل جواب سننا ہے پیارے بھائیوں تو آپ ضرور ہماری اس ویڈیو کو جو ہے وہ دیکھیں۔ ہم جو آپ کو دکھلانا چاہتے ہیں ابھی وہ یہ بات ہے، یہ حقیقت ہے کہ یہ ان کے ایک پیر ہیں حضرت فقیر نور محمد علیہ الرحمہ، ان کی یہ کتاب ہے عرفان۔ اس کتاب کے پارٹ 1 میں چلے جائیں پیارے بھائیوں تو، اور یہ کتاب جو ہے یہ آپ کو انٹرنیٹ پہ بھی مل جائے گی، بہت ہی مشہور کتاب ہے پیارے بھائیوں۔ اور پیارے بھائیوں اس کتاب کے صفحہ 230 کے اوپر یہ تحریر آپ کو ملے گی۔ ہم تھوڑا سا اس کا حصہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتے ہیں، اور آپ کو خوب اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بین ہی وہی بات ان صوفی صاحب نے، ان بزرگ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لکھی ہے۔ اے مولوی حضرات، اے مولوی حضرات، اے مولوی حضرات جو اس طرح کی باتیں حضرت مرزا صاحب کے بارے میں کرتے ہو، اے کاش آپ عوام کے سامنے سچ بولا کریں، اے کاش آپ عوام کو پوری باتیں بتایا کریں کہ ہمارے بڑوں نے بھی یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اب یہ دیکھیں پیارے بھائیو کیا لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جس کی کیفیت یوں تھی کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مسعود میں تخم اسم اللہ ذات نے پھلنے پھولنے کا تقاضا شروع کیا۔ اب یہ دیکھیں پہلی بات تو ان مولوی صاحب کو پوچھے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ تخم کیا ہے، یہ بیج کیا ہے، یہاں پہ بات ہو رہی ہے جی۔ اور پھر کیا لکھتے ہیں آگے، اور آپ نے اپنے اندر نزول وحی کے آثار محسوس کیے، یعنی حضرت مریم کی طرح آپ نے اپنے بطن باطن میں حمل وحی کی بے واسطہ ثقالت کو معلوم کیا ہے جی۔ اے مولوی صاحبان، اے مولوی صاحبان جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بڑھ بڑھ کے باتیں کرتے ہو، شرم کریں، حیا کریں۔ یہ دیکھیں آپ کے بڑے کیا فرما رہے ہیں، اللہ کے تخم کے ذریعے کیا ہوا ہے، حمل وحی ہوا ہے جناب، ٹھیک ہے۔ اب ہم تو اس کو بالکل جائز سمجھتے ہیں اس تحریر کو، اس لیے کہ یہاں پر روحانی باتیں ہو رہی ہیں، جسمانی تعلقات کی نعوذ باللہ بات نہیں کر رہی یہ بزرگ بھی۔ پھر پیارے بھائیو آگے دیکھیں، فرماتے ہیں اور باطنی تخم کے سینچنے اور پھوٹنے اور روحانی عیسیٰ کے وضع حمل اور تولد ہونے کے انتظار میں بار بار وہاں جایا کرتے اور کئی روز بیٹھے رہتے۔ اب کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ نہ صرف یہ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے تخم سے آپ کو حمل ہوا، بلکہ آپ وضع حمل کے لیے اور عیسیٰ علیہ السلام کے، کس عیسیٰ علیہ السلام کے؟ روحانی عیسیٰ کے پیدا ہونے کے لیے آپ اس کے انتظار میں بار بار کہاں جایا کرتے تھے؟ آپ غار حرا میں جایا کرتے تھے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب پیدا ہونے کا وقت آیا تو کہتے ہیں کہ آخر ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تھے وہ اس نوری تخم اسم اللہ ذات کو پانی دینے کے لیے وہ وہاں پر آئے، اور وہ پھر آپ نے ان بزرگ نے سارا وہ واقعہ وہاں پر بیان کیا پیارے بھائیوں اس کتاب میں، جو کہ ہم لوگوں نے، آپ لوگوں نے بار بار پڑھا ہوگا۔ تو ہم جو بات بتلانا چاہ رہے ہیں پیارے بھائیوں کہ اس تحریر میں، اور وہ تحریر جس کے اوپر یہ مولوی صاحب جو ہیں بار بار اعتراض کیا کرتے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریر، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ صرف یہ مولوی حضرات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریر کو آگے بڑھ بڑھ کے پیش کرتے ہیں، اور اپنے بزرگوں کی تحریریں جنہوں نے وہی باتیں روحانی طور پر لکھی ہوئی ہیں ان باتوں کو چھپا لیتے ہیں۔ یہ اتنے جھوٹے لوگ ہیں، اور الزام کس پہ لگاتے ہیں؟ حضرت مرزا صاحب کے بارے میں کہ جی 30 جھوٹ یہ بتائیں گے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ پوائنٹ 13، 1891 میں پہلی احمدیہ موومنٹ انڈیا میں اس نے بنائی۔ پوائنٹ 14، یہ دیکھیں جی، یہ جی جھوٹ نمبر 30، 1891 میں جی انہوں نے پہلی انڈیا موومنٹ بنائی۔ یہ پتہ نہیں ان کی طرف سے کہاں سے جھوٹ ہے۔ ہاں ایک طرف سے جھوٹ ضرور ہے پیارے بھائیوں، یہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا 1891، یہ مولوی صاحب اتنے جاہل ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ 1891 یعنی 1891 میں نہیں بلکہ جماعت احمدیہ مسلمہ کا قیام 1889 یعنی 1889 میں ہوا تھا۔ تو یہ جو بہت بڑے محقق ہیں، ان کی علمی جہالتوں کا حال ہے پیارے بھائیوں۔ تو یہ جو جھوٹ تھا یہ دراصل انہوں نے جھوٹ بولا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جماعت کا قیام کب عمل میں آیا تھا۔ بس لوگوں کے سامنے تاثر دیے جا رہے ہیں کہ یہ بہت بڑے عالم ہیں۔ 1893 میں کمالات اسلام میں روحانی خزان پیج والیوم پیج 548 میں کہتا ہے anyone who does not believe، کوئی بھی تم میں سے ہو جو یہ یقین نہیں کرتا کہ I am sent by اللہ، کہ میں اللہ سے بھیجا گیا ہوں، وہ تمام جو ہے فحاشہ عورت کی اولاد ہے۔ کہاں کہتا ہے یہ کتاب میں؟ خزان آپ کو بتا دیا، روحانی خزان والیوم 5 پیج 548، کمالات اسلام، یہ بات لکھی ہے، میں نے خود پڑھی ہے، کتاب میں پڑھی ہے۔ جی میرے بھائیو، ہو جی مولوی صاحب نے کہتے ہیں جی یہ بات لکھی ہے، میں نے خود پڑھی ہے۔ اور آپ دیکھ لیں یہ مولوی صاحب کیا فرما رہے تھے، ان کو تو نام ہی نہیں آتا اس کتاب کا۔ کہہ رہے تھے کمالات اسلام، کتاب کا نام کیا ہے؟ آئینہ کمالات اسلام۔ ٹھیک ہے جی، کیا ثابت ہوا کہ مولوی صاحب نے جہاں پہ ان کو کوئی چٹ انہوں نے دیکھی، وہیں سے انہوں نے نوٹ کر لیا، کاپی کر لیا اس بات کو، کیونکہ اگر انہوں نے اصل کتاب دیکھی ہوتی پیارے بھائیوں تو ان کو پتہ ہوتا کہ اس کتاب کا نام کمالات اسلام نہیں ہے بلکہ آئینہ کمالات اسلام ہے۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے پیارے بھائیوں کہ ہم بار بار ان مولوی حضرات کو ہیں جی، ان جیسے جو مولوی حضرات ہیں ان کو کہا کرتے ہیں کہ اے مولوی حضرات، حضرت مرزا صاحب نے جو مسلمان ہیں، جو باقی دوسرے مسلمان فرقے ہیں، ان کو ذریت البغایا نہیں لکھا، نہیں کہا، لیکن ان جیسے جو مولوی حضرات ہیں یہ بار بار انسسٹ کرتے ہیں کہ نہیں جی مسلمانوں کو کہا ہے، ہم تو کہتے تھک گئے ہیں۔ لیکن ان جیسے مولوی حضرات کو اتنا شوق ہے پیارے بھائیوں ذریت البغایا جو ہے وہ کہلوانے کا، یہ کہتے ہیں نہیں جی ہمیں کا ہے۔ اور پیارے بھائیوں اسی سلسلہ میں ایک نہایت اہم بات، اور وہ یہ کہ یہ جو اس طرح کے سخت الفاظ ہیں، جس طرح حضرت مرزا صاحب نے یہاں پر یہ ذریت البغایا کا لفظ استعمال کیا ہے، ان لوگوں کے بارے میں جن کے بارے میں آپ نے یہ آگے لکھا ہے اللہ زینہ ختم اللہ علی قلوبہم، وہ لوگ جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر کر دی ہے۔ اس طرح کے محاورے استعمال کرنا پیارے بھائیوں، یہ مذہبی دنیا میں اس طرح کے سخت الفاظ استعمال کرنا ان کی اجازت ہے، اور یہ گالی کے زمرہ میں نہیں آتے،
یہی وجہ ہے پیارے بھائیوں کہ قرآن پاک کے اندر جو سخت الفاظ اللہ تعالیٰ نے کفار کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں استعمال کیے ہیں جن کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، کوئی بھی مسلمان، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ گالیاں ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سخت الفاظ ہیں۔ ورنہ یہ دیکھیں، اگر مولوی صاحب، یہ جو مولوی صاحب ہیں جنہوں نے جناب اس طرح کا الزام لگانے کی کوشش کی ہے کہ گویا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مخالفین کو گالیاں دی ہیں، یہ دیکھ لیں، یہ سخت الفاظ بندر، سور، حیوانات سے بدتر، ہاں جی، وغیرہ 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 وغیرہ، یہ آپ باقی بھی پڑھ لیجئے گا۔ اور پھر یہ دیکھیں ولد الزنا، ٹھیک ہے، سب مخلوق سے بدتر، کتا، تو گویا اس طرح کے جو سخت الفاظ ہیں وہ مذہبی دنیا میں استعمال کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض جگہوں پر سخت الفاظ کا استعمال فرمایا ہے، اور وہ بالکل جائز استعمال فرمایا ہے ہمارے نزدیک۔ یہ دیکھیں پیارے بھائیو، مشکات کتاب الآداب میں یہ حدیث آپ کو ملے گی جس کے مطابق حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ اب یہ بہت اہم حدیث ہے پیارے بھائیو، غور سے سنیے گا۔ کیا فرمایا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ فرمایا جو شخص جاہلی نسب کی طرف اپنی نسبت کرتا ہے تو اس کے منہ میں اس کے باپ کے عیوب ٹھونس دو اور کنایہ اختیار نہ کرو۔ ٹھیک ہے جی، سختی سے منع کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ کنایہ اختیار نہ کرو۔ اور اس حدیث کو بڑے بڑے مسلمان جو ہیں، مثلا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے اس کو صحیح حدیث قرار دیا ہے۔ اور یہ دیکھیں باقاعدہ اس کے اوپر یہ مزید تشریح جو ہے وہ آپ پڑھ لیجئے گا۔ لیکن ہم جو بات بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اس طرح کے مولوی جو تاثر یہ دیتے ہیں کہ گویا حضرت مرزا صاحب نے اگر ایک دو جگہ پہ سخت الفاظ استعمال کر لیے ہیں تو یہ کوئی قیامت جو ہے وہ برپا ہو گئی ہے، یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں، بالکل جھوٹ بولتے ہیں۔ اور جیسا کہ ہم نے آپ کو دکھلایا، نہ صرف قرآن پاک میں بلکہ احادیث نبویہ میں بھی بعض اوقات سخت الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اب اگر کسی مولوی صاحب کے نزدیک یہ بات سخت نہیں ہے، سخت الفاظ نہیں ہے، بلکہ ان مولوی صاحب کے نزدیک تو یہ گالی کے زمرے میں غالباً آئے گی کہ باپ کے عیوب ٹھونس دو۔ اب یا تو پیارے بھائیو، ان جیسے مولوی حضرات ہمیں یہ کہیں، یہ برملا اظہار کریں کہ جناب کہ باپ کے عیوب اس کے بچے کے منہ میں ٹھوسنا یہ سخت الفاظ نہیں ہیں، اور ان مولوی صاحب کے نزدیک گویا گالی کے زمرے میں نہیں آتے، تو پھر ہم ان مولوی صاحب کو کچھ اور مشورہ دیں گے اور پھر ان کو برا لگے گا۔ لیکن بہرحال ہم جو آپ کو بات بتلانا چاہتے ہیں پیارے بھائیو کہ جس طرح کہ ہم نے کہا، یہ مولوی حضرات حضرت مرزا صاحب کی ایک آدھی تحریر کو دکھلا کر خام خواہ کا پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے کی اسلام میں اجازت ہے۔ یہ میں آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ فتنہ ادھر بہت زیادہ ہے، اور آپ لوگوں کو یہ بنیادی بات پتہ، یہ بنیادی ہتھوڑے ہیں، یہ ان کے سر پہ مارو گے نہیں آگے نہیں اٹھیں گے۔ جی پیارے بھائیو، ہو مولوی صاحب نے جناب بنیادی ہتھوڑے بتا دیے ہیں، اور یہ سارے ہتھوڑے ابھی تک جو مولوی صاحب نے بتائے ہیں پیارے بھائیو، پچھلی ویڈیو میں بھی اور آج کی ویڈیو میں بھی، یہ سارے ان مولوی صاحب کے سر پہ جا کے لگے ہیں ہتھوڑے، ہیں جی ہتھوڑے، استغفر اللہ۔ 1893 میں عبداللہ خان عتیم ایک کرسچن تھا، جسے بیچارے یہاں بھی بیٹھے تھے، بھاگ گئے، کرسچن تھا، ڈیپیوٹی کمشنر، اس نے ایک ایونجلسٹ تھا، اس نے مرزا کو چیلنج دیا کہ مجھ سے مناظرہ کر، اس بات پہ مناظرہ کرو۔ مرزا کو غصہ چڑھا کیونکہ وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ جو شخص ہے نا، یہ بہت لوگوں کو نا کنورٹ کر رہا ہے، یہ جو شخص ہے نا عبداللہ خان عتیم، یہ کرسچن تھا۔ اوہو، ہاں جی مولوی صاحب آپ دیکھیں پیارے بھائیو، بات کو کس تناظر میں کر رہے ہیں جی، اور مرزا کو کہتے ہیں جی غصہ چڑھا مرزا صاحب کو، کیوں کہ جو عبداللہ عتیم ہے وہ ایونجلسٹ تھا اور وہ لوگوں کو عیسائی بنا رہا ہے۔ ابھی مولوی صاحب آپ کو نہیں غصہ چڑھے گا، آپ کو نہیں دکھ ہوگا کہ دھڑا دھڑ اگر ایک جگہ پہ مسلمان عیسائی بن رہے ہوں، لگتا ہے مولوی صاحب جو ہیں وہ اس کے اوپر مٹھائی بانٹیں گے،
ہے جی حضرت مرزا صاحب کے بارے میں تو یہ اس طرح بات کر رہے ہیں گویا مرزا صاحب کے اندر کوئی یہ نعوذ باللہ عیب تھا، حالانکہ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، ان کو تو مرزا صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ مسلمان نہیں تھا تو یہ چیز اس کو ہضم نہیں، تو اس نے مرزا نے کہا اس کو، یہ دیکھیں جی یہ چیز اس کو ہضم نہیں ہوئی، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو یہ چیز اس کو ہضم نہیں، تو اس نے مرزا نے کہا اس کو کہ تم 15 مہینوں میں مر جاؤ گے۔ کیا ہوا؟ 15 مہینے گزرے، اس کا کام اور بڑھ گیا اور وہ جا کے سب کو مٹھائیاں بانٹ رہا تھا۔ دیکھو یہ جھوٹا نکلا ہوا تھا۔ جی میرے بھائیو، یہ ان مولوی صاحب نے پیارے بھائیو ایک دفعہ پھر آپ کو چھوٹی سی بات بتا دی، باقی ساری چھپا لی۔ انہوں نے آپ کو جس طرح سے یہ سٹوری بتائی ہے پیارے بھائیو، حقیقت اس طرح نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت مرزا صاحب کا باقاعدہ اس پادری کے ساتھ، وہ پادری جو ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اس نے کتاب لکھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بد کلامی کیا کرتا تھا، حضرت مرزا صاحب نے اس کے ساتھ باقاعدہ ایک مناظرہ کیا، اور وہ مناظرہ جو ہے جس میں عیسائیوں کو شکست ہوئی، شکست فاش ہوئی، حضرت مرزا صاحب نے وہ مناظرہ اس کتاب جنگ مقدس میں باقاعدہ تحریری طور پر چھاپا، عیسائیوں کے پرچے بھی اور حضرت مرزا صاحب کے اپنے پرچے بھی، لیکن عیسائیوں نے وہ ہمارے علم میں نہیں ہے کہ انہوں نے وہ آج تک چھاپا ہو۔ اب وجہ آپ لوگ خود دیکھ لیں کہ وہ عیسائیوں نے آخر کیوں نہیں چھاپا۔ بہرحال پیارے بھائیوں، یہ دراصل عیسائیوں اور مسلمانوں کی جنگ تھی، یہی وجہ ہے کہ اسی کتاب میں یہ دیکھیں آخر پر یہ لکھا گیا ہے، غلام قادر فصیح پریزیڈنٹ از جانب اہل اسلام، یا یہ نہیں لکھا ہوا کہ اہل قادیان یا اہل جماعت احمدیہ مسلمہ، کیا لکھا ہوا ہے؟ اہل اسلام۔ تو یہ اسلام اور عیسائیوں کی جنگ تھی، لیکن یہ مولوی صاحب کو اتنی شرم نہیں آئی کہ اس جنگ میں بھی یہ آدھی بات بتلا رہے ہیں اور آدھی سے زیادہ بلکہ چھپا رہے ہیں۔ اب حقیقت یہ ہے پیارے بھائیوں، ہم مختصراً آپ کو بتا دیتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب نے وہاں پر جب یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتلایا ہے کہ اگر یہ شخص یعنی عبداللہ آتم رجوع نہیں کرے گا تو 15 مہینے کے اندر اندر یہ حاویہ میں گرایا جاوے گا اور اس کو سخت ذلت پہنچے گی، تو وہ جو 15 مہینے تھے اس دوران عبداللہ آتم صاحب ان 15 مہینوں میں ڈرے رہے اور انہوں نے رجوع کر لیا، اور چونکہ انہوں نے رجوع کر لیا تھا تو جس طرح حضرت یونس کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے ان کے رجوع کرنے کے بعد ان کو عذاب ان کے اوپر ٹل گیا تھا، اسی طرح عبداللہ آتم صاحب کے اوپر عذاب ٹال دیا گیا، حتیٰ کہ وہ وقت آیا کہ حضرت مرزا صاحب نے ان کو یہ کہا کہ آپ برملا اس بات کا اظہار کریں کہ آپ نے واقعی رجوع کر لیا تھا، اور عبداللہ آتم صاحب نے جب اس بات کا باقاعدہ کھل کر اظہار نہیں کیا تو حضرت مرزا صاحب نے پھر یہ برملا طور پر یہ پیشگوئی فرمائی کہ چونکہ اس بندے نے عبداللہ آتم نے اپنے رجوع کو عوام سے چھپایا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے بتلایا ہے کہ اب یہ 15 مہینے کے اندر ضرور مر جائے گا، اور مولوی صاحب نے پیارے بھائیوں آپ سے یہ بات چھپائی ہے کہ تب عبداللہ آتم جس کو پہلی دفعہ رجوع کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رعایت دے دی تھی، اس کی جو سزا تھی اس کو التوا میں ڈال دیا تھا، جب حضرت مرزا صاحب نے کہا کہ اب چونکہ تم نے حق کو چھپایا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں 15 مہینے میں مار دے گا، تم عبداللہ آتم صاحب انہی 15 مہینوں میں جو ہے وہ مر گئے تھے، وہ وفات پا گئے تھے۔ یہ بات پیارے بھائیوں ان مولوی صاحب نے بھی آپ سے چھپائی ہے اور دوسرے مولوی بھی آپ سے چھپا لیتے ہیں۔ 16واں پوائنٹ 1896 میں 17 جولائی کو وہ کہتا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ سنیے، کہتا ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی تھی وہ نعوذ باللہ فحش عورت تھی، اسی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فحش عورتوں کے قریب رہتے تھے۔ جی میرے بھائیو، یہ اس بندے نے صریح جھوٹ بولا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے وہ کلام یعنی مسلمانوں کے نبی اللہ کے بارے میں نہیں کہا تھا، بلکہ جو بائبل میں ایک وجود ہے جس کو آپ یسوع کہہ لیں، جس کو آپ جو بھی نام دے دیں،
اس وجود کے بارے میں حضرت مرزا صاحب نے بالکل اسی طرح یہ بات کہی تھی جس طرح کہ ان مولوی صاحب کے اپنے بڑوں نے بھی یہ باتیں کہی ہیں. اس سے پہلے پیارے بھائیوں ہم آپ کو وہ باتیں دکھلائیں, آئیے ان کی ذرا سٹوری سن لیں. یہ بھی کہہ رہے تھے نا کرسچن آپ بےزتی کرتے ہیں, ہماری بےزتی کرتے ہیں. جان چیپٹر 8 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پروسٹیٹیوٹ, ایک فحش عورت کو بچا رہے ہیں اور وہ فحش عورت اپنے بالوں سے ان کے پاؤں صاف کر رہی ہے. اچھا, اب پوائنٹ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد نے یہ بات کہی کہ اس وجہ سے, کیونکہ وہ بائبل سے اس نے لی تھی, اس نے کہا اس وجہ سے کیونکہ ان کی نانی جو تھی وہ نعوذ باللہ غلط ریلیشن سے آئی تھی. آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو بات ہے نا جان چیپٹر 8 میں, یہ اب بائبل میں نکال دی گئی ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ تحریف تھی. مرزا کو نہیں پتا تھا یہ تحریف تھی. پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ 50 سال بعد یہ بندہ جھوٹا ثابت ہو گیا. 1000 سال نہیں, 50 سال بعد ہی. 50 سال پہلے اس نے یہ بات بولی کہ جی یہ وجہ اس کی یہ ہے کیونکہ بائبل سے یہ چیز نظر آتی ہے. بائبل والے اسکالر کہتے ہیں یہ بات موجود ہی نہیں تھی بائبل میں اور اس کو پتا نہیں تھا. جی میرے بھائیو, اب یہ جو انہوں نے مولوی صاحب نے بہت بڑی بڑ ماری ہے پیارے بھائیو, یہ مولوی اتنے جاہل ہیں, ایسی اچھل کود کرتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے پیارے بھائیو. اب کیا ان مولوی صاحب کو یہ نہیں پتا کہ قرآن پاک کے اندر باقاعدہ آیت ہے یہودیوں کے بارے میں کہ اے یہودیو تم عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ نہ کہا کرو. ٹھیک ہے, آپ پیارے بھائیو آج کل کے زمانے میں آپ کسی یہودی کو اگر یہ کہیں کہ بھئی یہودی میاں تم عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ نہ کہا کرو, وہ کہے گا میں تو پہلے ہی نہیں کہتا. کیونکہ یہودی جو آج کل کے زمانے کے یہودی ہیں وہ عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ نہیں کہتے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ قرآن پاک جو ہے وہ سچ نہیں بول رہا, یا قرآن پاک کی یہ بات جو ہے, یہ آیت جو ہے وہ جھوٹی نکل آئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب قرآن پاک نے یہ بات کی, جب ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی, اس وقت کے یہودی جو کہ مدینہ میں آباد تھے وہ عزیر علیہ السلام کو ان میں سے بعض قبائل وہ ابن اللہ مانتے تھے. بالکل اسی طرح جب حضرت مرزا صاحب نے وہ بات لکھی تو تب اس زمانے کے عیسائی, وہ عیسائی جن کی حکومت تھی وہاں پہ, وہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ باتیں مانتے تھے. اس لیے پیارے بھائیوں یہ مولوی صاحب نے خام خواہ ایک شوشہ چھوڑا اور محض مخالفت برائے مخالفت کے لیے انہوں نے یہ پوائنٹ سکورنگ کی ہے. اور پیارے بھائیوں اس ضمن میں آخری بات کہ یہ مولوی صاحب جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اوپر اس طرح کی بات کر رہے تھے گویا آپ نے کوئی نئی بات کر دی ہے جو بائبل کہ اس وجود, اس یسوع کے بارے میں یا عیسیٰ کے بارے میں یہ بات لکھ دی ہے. تو یہ بالکل یہ مولوی صاحب جو ہیں انہوں نے جھوٹ بولا ہے. اور اس ضمن میں پیارے بھائیوں ہم نے باقاعدہ اللہ کے فضل سے یہ 2 ویڈیوز بنائی ہیں, اور ان ویڈیوز میں آپ کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو وہ تمام حوالے مل جائیں گے, انہی مولوی حضرات کے حوالے مل جائیں گے. اور پیارے بھائیوں آپ ان دونوں ویڈیوز کو ضرور دیکھیے گا, بہت ہی یہ کام کے حوالے ہیں. ہم صرف یہ جو مولوی صاحب ہیں جی ان کو ان کا منہ بند کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت کا صرف ایک چھوٹا سا حوالہ پڑھ دیتے ہیں فتاوی رضویہ سے. فرماتے ہیں جناب عیسائیوں کے خدا کے بارے میں, ایسے کو یعنی عیسائی ایسے کو خدا مانتے ہیں جس کی 2 جو روحیں ہیں دونوں پکی زناکار حد بھر کی فاحشہ. ٹھیک ہے جی, تو جناب یہ مولوی صاحب پیارے بھائیوں اس لیے یہ جو اس طرح کی بات کر کے ہیں انہوں نے اس بات کو بالکل جو ہے وہ چھپایا ہے کہ جو باقی جو مسلمان علماء ہیں انہوں نے بھی عیسائیوں کو جواب دینے کے لیے بائبل کے کلام کے مطابق عیسائیوں کے اوپر جو بائبل کے الفاظ ہیں ان کو الٹایا ہے. کیوں؟ تاکہ اسلام جو ہے اس کا اصل پیغام پھیل سکے. اور حضرت مرزا صاحب نے بھی وہ جو کلمات لکھے, وہ کلمات جس کے بارے میں یہ مولوی صاحب بہت بڑھ کے باتیں کر رہے ہیں, وہ بھی عیسائیوں کے اوپر حضرت مرزا صاحب نے بائبل کے الفاظ کو الٹایا ہے اور ان کو آئینہ دکھلایا ہے. اور بس 1897 انکم ٹیکس والوں نے چارج کر دیا اور لیٹر لکھا, اس نے لیٹر لکھا 1898 میں انٹر ٹیکس والوں کو, گورنمنٹ کو لیٹر لکھا, کہتا ہے ٹو برٹش سیٹ او ڈیئر برٹش گورنمنٹ, کہتا او ڈیئر برٹش گورنمنٹ
I am self-appointed and self-cultivated seedling of British Raj. मैं आप ही का बीज बोया हूँ, मैं आप ही का ही बंदा हूँ. क्या आप मुझे क्यों इनकम टैक्स के चार्ज कर रहे हो? जी प्यारे भाइयों, आप ये देखें, मौलवी साहब ने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया हज़रत मिर्ज़ा साहब के ऊपर, कोई हवाला नहीं, कहाँ से इन्होंने ये तहरीर ली है, ताकि बंदा उसके आगे देखे, उसके पीछे देखे. ये मौलवी साहब ने जो है वो सरी इस्लाम के बुनियादी असूलों के ख़िलाफ़ ये बात की है. अगर इन्होंने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाना है या इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाना था तो इनको चाहिए था कि कोई हवाला देते, लेकिन कोई हवाला नहीं दिया. सुभान अल्लाह. 1900 आ गया, उसने कहा जिहाद ख़त्म, मनसूख, ख़त्म कर दो उसको, हुक्म दे दिया. और कहता मैं अल्लाह का नबी भेजा हुआ, नाउज़ुबिल्लाह, इस बात को लाओ, ख़त्म कर दो, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है. जी प्यारे भाइयों, इन मौलवी साहब ने ये जो अपने इल्ज़ाम को यहाँ पे दोहराया है, और चूंकि हम इसका जवाब पहले हिस्सा में दे चुके हैं प्यारे भाइयों, हम आगे चलते हैं क्योंकि वीडियो पहले ही बहुत लंबी हो रही है. 1902 में कहता है 8 नवंबर को कहता है कि मैं नाउज़ुबिल्लाह नबी हूं, कुरान की रोशनी में, हदीस की रोशनी में नहीं. खुद बता रहा है कि मैं कुरान से साबित हूं. भला कहां से? सूरह सफ की आयत चैप्टर 61 वर्स 6, जहां पे कहा कि मेरे बाद एक नबी आएगा, हज़रत ईसा अलैहि सलाम फरमाया उसका नाम अहमद होगा. कहता है मैं कुरान से साबित हूं, हदीस से नहीं, क्योंकि हदीस से साबित करना उसके बस की बात नहीं थी ना, क्योंकि हदीस तो वाज़ेह है. जी प्यारे भाइयों, ये इन मौलवी साहब ने सरी झूठ बोला है, सरी झूठ बोला है. हज़रत मिर्ज़ा साहब की किसी भी तहरीर में ये दर्ज नहीं है कि आपने ये लिखा हो कि मैं कुरान की रूह से तो नबी हूँ, हदीस की रूह से नहीं हूँ. अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह. ये देखें प्यारे भाइयों, ये लंबी लंबी दाढ़ियाँ रखने वाले मौलवी जो है ये किस तरह के झूठ बोल जाते हैं और सरी झूठ बोलते हैं. कहता है कि मैं, और हाँ फिर कहता है कि इफ एनी हदीस विच कॉन्ट्राडिक्ट्स, कहता है कोई भी हदीस जो इख्तलाफ करे मेरी बात से, मेरी बातों से या मेरी बात के ऊपर, कहता है मैं उसको फेंक दूंगा एक कचरे की तरह, गंदे कागज की तरह उसको फेंक दूंगा. कहाँ क्या? ज़मीमा नज़ूल मसीह, रूहानी खजाइन, वॉल्यूम 19 पेज 140. देख लीजिएगा, हवाले हैं, रिकॉर्ड हो रहे हैं. जी प्यारे भाइयों, हैं जी, हवाले हैं, रिकॉर्ड हो रहे हैं, आए जनाब चेक कर लेते हैं. ये देखें प्यारे भाइयों, हैं जी, रूहानी खजाइन जिल्द 19 सफ़ा 140. और मौलवी साहब ने सिर्फ ये जो हिस्सा है ये पढ़ के और झूठा प्रोपेगेंडा किया है. और प्यारे भाइयों, चूंकि ये इल्ज़ाम मौलवी हजरात अमूमन हज़रत मिर्ज़ा साहब के ऊपर लगाया करते हैं कि मिर्ज़ा साहब ने गोया ये लिख दिया गया है कि मैं सारी हदीसों को रद्दी की टोकरी में फेंक देता हूँ, नौज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह. तो इसलिए हम इस इल्ज़ाम का प्यारे भाइयों, हम इसके सियाक़ो सबाक़ आपको दिखलाते हैं ताकि आपको पता चले कि असल में मिर्ज़ा साहब ने लिखा क्या है. अब ये देखें, हज़रत मिर्ज़ा साहब ने जहाँ पर प्यारे भाइयों ये बात लिखी है उससे एक सफ़ा पहले चले जाएं. यहाँ से हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की ये तहरीर शुरू होती है. हुज़ूर फरमाते हैं, बाज़ चालाक मौलवी कहते हैं कि अगर कोई आसमान से भी उतरे और ये कहे कि फ़लाँ फ़लाँ हदीस जो तुम मानते हो सही नहीं है तो हम कभी कबूल ना करेंगे और उसके मुंह पर तमांचा मारेंगे. ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बात कर रहे हैं हज़रत मिर्ज़ा साहब कि अगर वो वाकई हकीकी तौर पर, जिस्मानी तौर पर भी आसमान से नीचे उतर आए तो बाज़ मौलवी ये कहते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में. हुज़ूर फरमाते हैं इसका जवाब यही है कि हाँ हज़रात, आपके वजूद पर यही उम्मीद है, मगर हम बादब अर्ज़ करते हैं कि फिर वो हकम का लफ्ज़ जो मसीह मौत की निस्बत सही बुखारी में आया है उसके ज़रा मानी तो करें. हम तो अब तक यही समझते थे कि हकम उसको कहते हैं कि इख्तलाफ रफ़ा के लिए उसका हुक्म कबूल किया जाए और उसका फ़ैसला गो वो 1000 हदीस को भी मौजू करार दे, नातिक समझा जाए. जो शख्स खुदा की तरफ से आएगा वो आपके तमांचे खाने को तो नहीं आएगा, खुदा ताला उसके लिए खुद राह निकाल देगा. ठीक है प्यारे भाइयों, तो यहाँ पर क्या बात हो रही है? अल्लाह ताला की वही के ज़रिया अगर अल्लाह ताला किसी बंदे को ये बात बताए, किसी नबी को ये बात बताए, मसलन ये जो गैरहमदी कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम ने जिस्मानी तौर पे आना है आसमान से नीचे, या हमारे नज़दीक
چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں اس لیے ان کے رنگ میں حضرت مرزا صاحب بطور امتی نبی کے، بطور مسیح موعود کے جو ہیں امت محمدیہ میں پیدا ہوئے ہیں. تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب خدا کی وحی یہ بتلا دے کہ فلاں جو حدیث ہے وہ موضوع ہے تو پھر خدا کی وحی کا حکم چلے گا. اصل میں یہ بات یہاں پہ حضور بیان کر رہے ہیں. اور یہ دیکھیں پھر آگے کیا فرماتے ہیں، جس شخص کو خدا نے کشف اور الہام عطا کیا اور بڑے بڑے نشان اس کے ہاتھ پر ظاہر فرمائے اور قرآن کے مطابق ایک راہ اس کو دکھلا دی، تو پھر وہ بعض ظنی حدیثوں کے لیے اس روشن اور یقینی راہ کو کیوں چھوڑے گا؟ اور کیا اس پر واجب نہیں ہے کہ جو کچھ خدا نے اس کو دیا ہے اس پر عمل کرے؟ اور اگر خدا کی پاک وحی سے حدیثوں کا کوئی مضمون مخالف پاوے اور اپنی وحی کو قرآن کے مطابق پاوے اور بعض حدیثوں کو بھی اس کی معیت دیکھے تو ایسی حدیثوں کو چھوڑ دے اور ان حدیثوں کو قبول کرے جو قرآن کے مطابق ہیں اور اس کی وحی کے مخالف نہیں. تو پیارے بھائیو، یہ اصل میں مضمون یہاں پہ چل رہا ہے کہ بعض حدیثیں بھی اس وحی کے مطابق ہوں جو اس بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، اور تب اس صورت میں جو ہے اس وحی کی روشنی میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں وہ حدیثیں جو ضعیف حدیثیں ہیں، جو موضوع حدیث ہیں، ان کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر یہ بات لکھی ہے. فرماتے ہیں میرے اس دعویٰ کی حدیث بنیاد نہیں بلکہ قرآن اور وہ وحی ہے جو میرے پر نازل ہوئی. ہاں تائیدی طور پر ہم وہ حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں جو قرآن شریف کے مطابق ہیں اور میری وحی کے معارض نہیں. اور دوسری حدیثیں کون سی حدیثیں؟ جو ضعیف ہیں، جن حدیثوں کا یہاں پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کر دیا ہے. فرماتے ہیں وہ جو حدیثیں ہیں، دوسری حدیثیں، ان کو ہم ردی کی طرح پھینک دیتے ہیں. کیوں؟ ظاہر ہے کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام قرآن پاک کے خلاف نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے جی. اصل میں پیارے بھائیو یہ مضمون یہاں پہ بیان ہوا ہے. اور دیکھ لیں پیارے بھائیو مولوی صاحب نے کس طرح سے اس بات کو توڑ مروڑ کر یہاں پہ بیان کر کے ایک جھوٹا پروپیگنڈا جماعت احمدیہ اور حضرت مرزا صاحب کے خلاف کر دیا. استغفر اللہ استغفر اللہ. پیارے بھائیو ہم نے تقریباً ان کے 20 جو الزامات ہیں ان کے جوابات، یعنی ان مولوی صاحب کے 20 جھوٹوں کے بارے میں ثابت کیا ہے کہ ان مولوی صاحب نے کس طرح جھوٹ بولے ہیں. انشاءاللہ اس کے بعد جو اگلے 10 کے قریب یہ ان مولوی صاحب کے جھوٹ ہیں وہ ہم اس ویڈیو کے تیسری حصہ میں پیش کریں گے. ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ضرور اس ویڈیو کے تیسرا حصہ میں ہمیں جوائن کیجیے گا. تب تک کے لیے خاکسار کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.